گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر منور جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سے تھی، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سے تھی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مالدارا کہ کیا ہے حقیقت، وہاں مالدارا کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جان ڈالے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں بنانے دلن سے اپنی۔ یہ جو شیخ پڑھا کہ کسی کا معلوم ہے آپ کو، چلو میں بتا دیتا ہوں، اگر تعلیم پر سنوری سے یاد بیٹھے ہو کہ کیا بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا تو شیخ کو نہیں ہوتا، یہ جو کہہ رہے نا اس کو بعد میں سننا، پہلے مجھ سے سن لو کہ یہ کہنا کیا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی شادی بڑی منتوں کے بعد ہوئی، بہت عمر ہوگی تو ان کی 19 سے 20 سال نوجوان، اور ایک ہی اپنی ماں کا لڑکا ہوا، وہ صحابی رسول ایک ہی اولاد، اور سوچیے کہ اولاد ماں نے کتنی منتوں کے بچوں کا چہرہ بنایا ہوگا۔ اب حالت یہ ہوگی کہ شادی کی رات آئی، شادی کی رات آئی تو کانوں میں الجہاد یا اخوان المسلمین حضور کی صدا آئی، کانوں میں گونجی، اے مسلمانوں اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلتا، جہاد کرنے کے لیے باہر نکلو۔ کانوں میں یہ صدا آئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، مطلب بیوی کے ساتھ تھے، اسی وقت اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، کیونکہ حصول کیا ہو چکا تھا، سمجھ رہے نا، فرض ہو چکا تھا۔ بیوی سے الگ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بس مجھے اتنا وقت ہو کہ میں تمہیں تم سے اجازت دو تاکہ میں اللہ کے نام میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ میرا ہاتھ اوپر ہے، تمہارا میرے اوپر ہے، ابھی زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہا میرا ہاتھ مجھے واپس۔ اس بیوی کے خوابوں کی جو گزارشات ہوگی اس کا اندازہ ایک نیا برائی لگا سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنی والدہ سے پوچھ لو، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی، وہ اس آواز میں اتنا کھو چکے تھے نا، جو حضور کی آواز کیا جہاد الجہاد، اللہ کے لیے لڑنے نکلو، وہ اتنا کھو چکے تھے کہ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ انہیں نہانا بھی ہے، غسل کرنا۔ بیوی کا ہاتھ ادا کر دے اس کے بعد غسل کا ہوتا ہے، یاد ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کے، وہ صحابی ایک بات کا خیال تو، لیکن
اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اتنا بے خیال ہو چکے تھے کہ یاد ہی نہیں جا کے غسل کرنا ہے. حضرت حنظلہ وہ گئے اسی حالت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. ساری لاشوں کو جمع کیا گیا. ساری لاشوں کو جمع کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بے چین تھے. فرمایا نہیں ابھی بھی کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوئی. جہاد میں جو ترتیب تھی میں نے گنا برابر ایک آدمی نہیں ہے. سب کی لاشیں مل گئی ایک بھی نہیں مل گئی. وہ کون تھے؟ حضرت حنظلہ. سب کی لاشیں سب لائن سے دیکھا صحابہ نے ملتی کہ نہیں ملی. کہا جاؤ تلاش کرو. پھر پورا میدان تلاش کیا گیا کہیں نہیں ملی لاش. کہا فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیسری بار جاؤ. پھر حضور نے بھیجا تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاشیں مبارک ایسے ملی جیسے ابھی ابھی ان کے جنازے کو غسل دیا گیا. اب صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ یہ معاملہ آپ ہی سمجھائیے. ہم تو تلاش کرنے میں لگے ان کو غسل کس نے دے دیا؟ اور ویسے بھی کسی بھی شہید کو غسل کب کیا جاتا ہے؟ غسل تو دوسروں کو جو شہید نہیں ہوتے ان کو غسل ہوتا ہے. شہداء تو اپنے خون میں ہی غسل کر کے قبر میں جاتے ہیں نا. حضرت حنظلہ تو شہید ہے غسل کس نے دیا اور کیوں دیا؟ یہ معاملہ حضور آپ ہی سمجھا دیں. اس لیے کہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہوگا. جب نہ خدا ہی چھپا تم یا رسول اللہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں نا. یہ نہایا کس لیے؟ ان کو نہلایا کس لیے گیا؟ حضور نے اب راز کھولا. یعنی چار دیواری کے اندر کی خبر میرے مصطفیٰ کریم کو فرمایا جب جہاد کی آواز کانوں میں گونجی نا یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے اور اس پر غسل فرض ہو چکا تھا. جلد بازی میں یاد نہ رہا کہ میں نہانا بھی ہے مجھے. نکل گئے تو ہوا کیا؟ فرشتے ان کے جنازے کو لے گئے اور فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا. دماغی کی حالت تھی نا. سوچئے جس کو پانچ فرشتے کرے نہلا کے ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ. غسیل یعنی نہلائے ہوئے. ملائکہ یعنی فرشتے. تو جن کو فرشتوں نے نہلایا ان کو کہتے ہیں حضرت حنظلہ. اب پڑھ میں اب سمجھ آیا. ایسا اب پڑھو اس شعر پر. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے.
وہ ننھا سانس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سانس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔